سبدار صاحب السلام علیکم۔ سبدار صاحب، یہ جو جشن عید میلاد النبی کی بدعت ہے نا، یہ جب لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں، سمجھایا جائے کہ دین اسلام میں کسی کا یوم پیدائش اور یوم وفات منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا عمل خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں، تو نیک اور انعام یافتہ بندوں کی راہ صراط مستقیم سے ہٹ جانے والے یہی بدعتی حضرات جو ہر سال 12 ربیع الاول کو بڑی عید کے نام سے مناتے ہیں، تو جواب میں کہتے ہیں کہ اس عید النبی کو سوائے ابلیس کے سب ہی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ پیٹ پرست اور مسلک پرست عقل کے اندھے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ لوگ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس دن تو خود نبی علیہ السلام اور ازواج مطہرات ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن طالب، حسن حسین اور اس طرح لاکھوں صحابہ اکرام جو ہیں میں سے کسی نے بھی تو خوشی نہیں منائی۔ تو اس حوالے سے وہ کیا تھے کہ کہتے ہیں نا سوائے شیطان کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نے تو خوشیاں نہیں منائی تھیں، تو ان کے حوالے سے وہ کیا تھے؟ 12 ربیع الاول تو متفقہ طور پر نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک ٹائم ایک خوشی بھی ہو، وفات بھی ہو، تو کس کو آپ ترجیح دیں گے ہیں؟ تو نام نہاد جعلی اشکان رسول اس دن بریانی مٹھائیوں سے خوب اپنے پیٹ کے جہنم کو بھر کر خوشیاں منا رہے ہیں، اور تمام ازواج مطہرات سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دن 12 ربیع الاول کو غمگین تھے۔ اس دن خوشی منانے والے صرف یہود نصارہ اور منافق تھے جو خوشی منا رہے تھے۔ صحابہ کرام پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر سارے اہل مدینہ مسلمین بڑے خوش تھے اور وفات پر بڑے غمگین تھے۔ مشکات باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے باوجود ان سچے مسلمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ان دونوں ایام کو اپنی زندگی میں کسی ایک سال بھی میلاد یا برسی کی شکل میں نہیں منایا۔ سبدار صاحب، اصل چاہنے والوں اور نقلی چاہنے والوں میں فرق صاف ظاہر ہے۔ صحیح اور ٹھیک تاریخ پر نبی علیہ السلام کی یوم پیدائش پر حقیقی خوشی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ابو لہب نے منائی تھی۔ انہوں نے یتیم بھتیجے کی پیدائش کا سن کر خوشخبری دینے والی لونڈی صوبیہ کو اس وقت آزاد کر دیا تھا، لیکن جب بھتیجے محمد بن عبداللہ نے پیغمبر بنائے جانے کے بعد اسی چچا ابو لہب کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر سختی کے ساتھ انکار کیا اور مخالفت کی۔ اس نافرمانی اور مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سکے چچا ابو لہب کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کا عمل، یعنی کون سا عمل؟ جو اس نے میلاد منائی تھی، لونڈی بھی آزاد کر دی تھی، اور اصلی تاریخ کے اوپر اس نے میلاد منائی تھی نبی علیہ السلام کی، وہ کچھ کام نہ آیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی پیروی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یہ ابو لہب سرکش ہمیشہ کے لیے جہنمی ٹھہرا دیا گیا۔ اگرچہ اس بد نصیب چچا نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں عید میلاد النبی صحیح تاریخ پر منائی تھی۔ آج تو کسی کو بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح تاریخ معلوم ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ اپنے یتیم بھتیجے سے ابو لہب کو بڑا پیار تھا، ان کو بچپن میں گود میں اٹھایا، کھلایا پلایا، لیکن پیغمبر بنائے جانے کے بعد آپ کی رسالت نہ ماننے اور پیروی نہ کرنے کی وجہ سے سارا کچھ بے فائدہ ہوا اور ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔
قرآن کے مطابق کسی بھی پیغمبر کو بچپن میں گود میں اٹھانے، کھلانے پلانے یا پیار کرنے یا یوم پیدائش منانے یا خود کسی بھی پیغمبر کا کسی بچے کو اپنی مبارک گود میں اٹھانے پیار کرنے سے اسے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس پیغمبر پر ایمان لا کر مکمل اطاعت نہ کرے۔ مثال کے طور پر صوبدار صاحب، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچپن میں گود میں بٹھایا، پیار بھی کیا، لیکن باپ پیغمبر نوح پر ایمان نہ لا کر اور بات نہ مان کر جہنمی ٹھہرا۔ عزر نے اپنے پیغمبر بیٹے ابراہیم کو کھلایا پلایا، پدری محبت شفقت دی، لیکن اپنے بیٹے ابراہیم پر ایمان نہیں لایا اور جہنمی قرار پایا۔ لوط کی بیوی اپنے پیغمبر کے صحبت میں ایک عرصے تک رہی، لیکن شوہر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جہنم چلی گئی۔ فرعون اور اس کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گود میں لیا، بیٹا بنا کر پیار محبت کیا، لیکن بعد میں موسیٰ پر فرعون ایمان نہ لا کر ہلاک ہوا اور بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لا کر جنت کی مستحق ٹھہری۔ اس طرح نبی اور امتیوں کا بھی یہی معاملہ ہے صوبدار صاحب۔ اللہ کے ہاں صرف بندے کے ایمان اور نیک اعمال کی قدر و قیمت ہے۔ نبی علیہ السلام کا صرف نام لینے، میلادیں منانے، نیاز دینے، جوتے والے جھنڈے اپنے گھروں مکانوں پر لگانے یا بال کرتا وغیرہ رکھنے سے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، ورنہ عبداللہ بن ابی جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کرتا پہنایا تھا، بخاری کے اندر یہ روایت ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا کرتا پہنایا، اس کا جنازہ بھی پڑھا، لیکن اس کے باوجود دل میں محبت اور مکمل تابعداری نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والا منافق بدبخت شخص جہنم کے نچلے حصے کا مستحق ٹھہرا دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کے کرتے نے اس کو فائدہ نہ دیا۔ بے شک منافق جو ہے وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ تو یہ معاملہ ہے، تو آپ ذرا غور و فکر کریں کہ اس دن جو خوشی تھی نا ابو لہب نے منائی تھی، اور ابو لہب نے بالکل ٹھیک تاریخ کے اوپر منائی تھی، بھتیجے کی پیدائش کے اوپر خوش بھی ہوا تھا، اور اسی خوشی میں جس لونڈی نے اس کو صوبیہ نے خبر دی تھی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی سے جناب صوبیہ کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ تو کیا اس کو یہ کام آیا میلاد منانا؟ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی وغیرہ اپنے گھر کی جیسا عورتوں کا عادت ہوتی ہے، تو ایک ریشمی کپڑا جو انہیں مال غنیمت میں ملا تھا اپنے گھر کی ڈیوڑی کے اوپر لٹکا دیا۔ نبی علیہ السلام اپنی لاڈلی بیٹی لخت جگر کے گھر جاتے ہیں، لیکن دروازے پر جب ریشمی کپڑا دیکھتے ہیں لٹک رہا ہے تو واپس آ گئے۔ لوگوں نے بتایا فاطمہ کو کہ آپ کے بابا آئے تھے اور اندر نہیں آئے، باہر سے واپس چلے گئے۔ فاطمہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں پوچھیں بابا کیوں واپس چلے گئے، کیا بات تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا بات ہے، آپ ہمارے گھر آئے تھے لیکن اندر نہیں آئے، باہر سے واپس آ گئے دروازے سے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا علی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کیا واسطہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا پھر ہمارے لیے حکم۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ ریشمی کپڑا جو لٹکایا ہوا ہے نا، کسی غریب کو دو، وہ بیچ کر اپنے لیے کچھ خرید لے گا، کھانے پینے کا سامان ہیں۔ اب اگر تھوڑی سی ڈیکوریشن اگر وہ پردے والی، وہ بھی پردے کے لیے کپڑا لٹکائیں، تو نبی علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی اور اپنے پیارے داماد کے گھر نہ جائیں ہیں۔ اور یہ امت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ لاڈلی ہے صوبدار صاحب، کہ اتنا خرچہ کریں، اتنے پھول پتیاں لگائیں، پیسے لگا کر اتنی جناب چوری کی بجلی لے کر روڈوں کے اوپر کنیکشن دیں،
لائٹ بلب ٹمٹمائیں اور نقلی ٹہنیاں کاٹ کر مولویوں کے لیے سجائیں تاکہ مولوی نیچے سے گزریں، اور میلاد کے اوپر مولوی بھی 35-40 ہزار روپے کا ٹھیکہ کر کے آئے، اور پھر جناب آپ امید یہ لگا کر بیٹھ جائیں کہ سنا ہے آتے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر میں جاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی اجالا کر دیجئے یا رسول اللہ ہیں، اور راستے خاص صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے نے نہیں بتایا کہ آپ کے بابا آئے تھے، لوگوں نے بتایا تھا، اور آپ لوگوں کو راستے بتا دیتے ہیں، راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی اجالا کر دیجئے یا رسول اللہ۔ یعنی اس مشرک قوم کے عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر گھر کے اندر، جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نبی علیہ السلام بھی حاضر ناظر ہے۔ جو بھی ان کو پکارتا ہے، جو بھی ان کو میلاد مناتا ہے، سب نبی علیہ السلام کو پتہ چل جائے، یہ صوبدار صاحب ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس نے ملب لگائے ہیں، یہ پکار رہا ہے، یہ میلاد، یہ شیرنی بانٹ رہا ہے، یہ شربت بانٹ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی اس دن وفات ہے، اور وفات والے دن اگر خوش تھا تو مشرکین مکہ خوش تھے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر اگر خوش تھا تو ابو لہب خوش تھا۔ صحابہ تو پریشان تھے، رو رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ رو کر کہتے ہیں، اے انس، اے انس، کس طرح گوارا کیا اپنے نبی کو قبر کے اندر اتار کر مٹی ڈالنا، کس طرح گوارا کیا، رو رہے تھے۔ تو یہ ادھر جشن منا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ اہل بدعت کے اندر ساتھ مل کر خوشیاں منا رہے ہیں آپ۔ تو جو بدعتیوں کے ساتھ مل کر خوشی منائے، کیا وہ مومنوں کے اندر چلا جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا انجام بھی پھر بدعتیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو بدعتیوں کا جو انجام ہے وہ آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کے اوپر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ بھی بدعت والے کاموں کے اندر بڑے خوش ہیں، اور بڑے جناب کلپ آگے پیچھے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا ہے آپ سے۔ اللہ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔